السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الجنا میں سرور سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلی اور اہم خبر اب سے کچھ دیر قبل ناز آباد میں سنی تحریک کا آفس ہے، قادری ہاؤس ہے، اور وہاں چھاپا پڑا ہے اور کہا جاتا ہے کوئی 15 سے 20 افراد جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ چھاپا کیوں پڑا؟ ابتدائی خبر جو آئی وہ تو یہ آئی کہ وہاں کوئی سمت کاٹھیاواڑی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، بدنام زمانہ فتح خور ہے اور اس کو گرفتار کیا ہے۔ ساتھ میں یہ 15 افراد جو ہے مزید بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ بھاری مقدار میں جدید اسلحہ برآمد ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ ثروت ایاز قادری صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی خبر تو یہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی۔ اچھا، اس میں حقیقت کیا ہے؟ گرفتاری تو ہوئی تھی، سب کچھ ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ گرفتاری ہوئی، لیکن یہ سمت کاٹھیاواڑی کا کیا تعلق ہے؟ ثروت ایاز قادری صاحب اس وقت کہاں ہیں یہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اور ویسے ثروت ایاز قادری صاحب کے بارے میں یہ خبریں یہ تھی کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے بڑے سرگرم بھی تھے، اور پچھلے دنوں وہاں محسن نقوی صاحب بھی گئے تھے، ان سے ملاقات بھی کی تھی، بڑی اہم چیزیں ڈیولپمنٹس تھیں۔ لیکن یہ جو بھتہ خوری کے الزامات ان کے کارکنان ان کی جماعت پر ہے، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ بہت عرصے سے لگتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا ہوا ہے، یہ ہے سب سے بڑی خبر کہ اب بھی کیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے، یہ میں بتاتا ہوں آگے چل کے۔ ساتھ ساتھ ایک اور خبر دوں آپ کو، ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے حوالے سے آج تمام جگہ خبر چلتی رہی کہ گزشتہ رات ان کے 2 لوگ، یعنی کہ ایک نثار پنور جو سابق ممبر بھی تھے نیشنل اسمبلی ایک زمانے میں، اور ایک انور ترین صاحب، وہ 87 دن کے بعد، ان کم و بیش 3 ماہ کے بعد واپس گھر پہنچ گئے ہیں۔ وہ لاپتہ ہو گئے تھے، اور نثار پنور ان کے جو گھر والے ہیں ان سب نے ان کے حوالے سے پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ میں، اور وہاں ان کو تاریخ پہ تاریخ ملتی چلی جا رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں ہیں، ظاہر پریشان تھے وہ۔ لیکن اب وہ بخیر وعافیت کہا جاتا ہے کہ گھر واپس آ گئے جہاں بھی تھے، اور پھر ان سے بانی متحدہ نے بھی بات کی ہے، اور رابطہ کمیٹی جو وہاں کی ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی ہے انہوں نے بھی بات کی ہے، اور ان کی رہائی پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ تو خبر ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو سندھ کی سیاست ہے اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس کچھ سامنے آ رہی ہیں، کچھ تبدیلیاں بھی جلد رونما ہوتے آپ دیکھیں گے، وہ بھی ہے۔ اور میئر کراچی کی کارکردگی ہم سبھی بیان کرتے رہتے ہیں، پھر بھی مزید خبر بھی ہم آپ کو دے دیں گے اس حوالے سے۔ آج بڑا ایک اہم ایونٹس تھا، یعنی سندھ گیمز کے حوالے سے، نیشنل گیمز کے حوالے سے، بلکہ میں کیا کہوں، سندھ گیمز تو نہیں۔ اور اس میں آج اختتامی تقریب تھی جس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی تشریف لائے، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں موجود تھے، وہاں پر مراد علی شاہ موجود تھے، وزیر کھیل موجود تھے، اور لگتا یہ تھا شاید ایم کیو ایم کے وہاں جو 2 وفاقی وزیر ہیں، یعنی خالد بکر صدیقی صاحب، سید مصطفیٰ کمال صاحب، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، لیکن تقریب میں جو فوٹیجز میں نے دیکھی اس میں وہ نظر نہیں آئے ہیں۔ لیکن یہ آج بڑی اچھی تقریب تھی نیشنل اسٹیڈیم میں، بڑی تعداد تھی لوگوں کی، اور وہاں ظاہر سب کی نظریں تھی کہ یہ آج اختتامی تقریب ہے، اور ظاہر اتنی اہم شخصیات وہاں تشریف لائیں، تو اس کے حوالے سے بھی یہ ظاہر ایک یادگار لمحہ تھا۔ لیکن ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے، کیونکہ جو گزشتہ روز سے خبر بریک ہوئی تھی، اور وہ خبر تھی کہ یہ جو ایم پی ایس کے کوٹے کے تحت اسلحہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، تو بڑی تعداد، جہاں پیپلز پارٹی والوں کی تو ہر سال ہی ہوتی ہے، مطلب ہر اسمبلی میں ہوتی ہے، لیکن ایم کیو ایم والوں کی طرف سے بھی بڑی تعداد ہے جنہوں نے اسلحہ لائسنس کے حوالے سے دلایا ہے۔ کن لوگوں کو دلایا ہے وہ ظاہر لمبی چوڑی لسٹ ہیں، پیپلز پارٹی والوں نے کن کے لیے کہا اور ایم کیو ایم والوں نے کن کے لیے کہا، وہ بھی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اور اتنا زیادہ، دیکھیے چلے لائسنس تو ایک الگ کہانی ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے چاہیے ہوتا ہے سب کو، کراچی جیسے شہر میں تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی، کیونکہ جب آپ جیسے گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو کام شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا کام؟ کہ آپ کا موبائل، آپ کا پرس چھیننے کے لیے کوئی نہ کوئی گلی میں سے گزر ہی رہا ہوتا ہے، وہ چاہے پیدل گزر رہا ہو، وہ چاہے بائک پر ہو، وہ کسی طرح بھی ہو، وہ جناب وہاں سے گزر رہا ہوگا، اور اس نے آپ کو وہاں روکنا ہے اور چھین لینا ہے، اور آپ کو مارنے ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ مار کے بھی ساتھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک کراچی کے خلاف میرا خیال یہ ذاتی کہ سازشی ہے کہ آپ صرف اس سے موبائل نہیں چھین رہے، صرف اس کا پیسہ نہیں چھین رہے، بچے کھڑے ہوئے وہاں پر، لیڈیز فیمیل وہاں موجود ہیں، ان پر کیا اثر پڑتا ہے، خاص طور پر معصوم بچوں پر، ان کے سامنے ان کے والدین کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور پستول نکال کے باقاعدہ دکھائی نہیں جاتی، مار کے بھی چلے جاتے ہیں۔ کتنے ہی واقعات ایسے کراچی میں رونما ہو چکے ہیں، تو ان پہ کیا گزرتی ہے حکومت، اس بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ پھر ظاہر ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ کم از کم اسلحے والا لائسنس ہی رکھ لیں، لیکن بہرحال کراچی میں جو اکثریت ہے ان کے پاس تو نہیں ہے لائسنس اب بھی۔ وجہ اس کی یہ پستول ہی نہیں ہے، لائسنس، میں تجھے لائسنس کہہ رہا ہوں تو پستول بھی نہیں ہوگا،
ناجائز اسلحے کا تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی شریف آدمی، ذی شعور آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ ہوتا یہ کہ کون لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ویپن کو؟ بائک پہ کوئی اپنے گھر کی سبزی لینے نکلا ہے، کوئی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے نکلا ہے، کوئی دودھ لینے نکلا ہے، کوئی دہی لینے نکلا ہے بیچارہ، کہ اپنی بوڑھے والدین کو ہاسپٹل تک لینے جا رہا ہے، یا کسی کو کھانا پہنچانے جا رہا ہے والدین کو، اس کو کہاں یاد ہوگا میں اسلحہ بھی ساتھ لے کے چلوں؟ اسلحہ ہو بھی تو جناب آپ ابھی بائک پہ بیٹھے ہی ہیں، کوئی آ جائے دو تین بائکوں پہ اور آپ کے پاس چاروں طرف سے گھیر کے اسلحہ دکھائے آپ کو، تو اسلحہ بھی گیا آپ کا موبائل بھی گیا، اور پھر وہ مار کے چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کریم کیا سے یہ کہ مار کے جاتے ہیں زیادہ تر دیگر شہروں میں نہیں، پاکستان کے، یہ اس پہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیگر شہر پاکستان کی میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار اس کا مطلب سندھ میں ہو رہا ہے، کراچی میں سندھ میں ہی ہے نا، تو اس پر بات کی جاتی ہے، لیکن حیدرآباد ہے، سکھر ہے، میرپور ہے، شکارپور میں نہیں ہوتا، دادو میں کیوں نہیں ہوتا؟ حیدرآباد میں دیکھ لیجیے آپ نے، کراچی جس کو منی پاکستان کہہ کے بتایا جاتا ہے کہ منی پاکستان، پورے پاکستان کے لوگ یہاں موجود ہیں، بہت سی باتیں موجود ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ کیا بھی جانا چاہیے، ان کا کچھ دکھوں کا مداوع بھی ہونا چاہیے، یہ بات ہم کہتے ہیں تو پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں اسی خبر کی جانب کہ نازم آباد میں قادری ہاؤس پر چھاپا اور 15 سے زائد افراد، یا ایک خبر میں 12 سے زیادہ افراد لکھا ہوا ہے گرفتار ہوئے ہیں اور بتہ خوری کے الزامات ہیں اس میں، لیکن سب سے اہم بات سنی تحریک کے جو سربراہ ہیں سربراہ اعجاز قادری صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب جو خبر آئی ہے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس میں SIU یا کوئی پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے چھاپا مارا، اس طرح کی خبریں ہیں سوشل میڈیا پر۔ اور اچھا، بدنام زمانے جو سمت کاٹھیواڑی ہے اس کے حوالے سے میں نے بات کی سنی طریقے کی شخصیت سے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور وہ تو بہت پہلے اس کو نکال دیا گیا تھا، اور جب چھاپا پڑا ہے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے ان کے مطابق، لیکن خبر کے مطابق یہ تھا کہ وہ شاید موجود تھے وہاں پر۔ اور قادری ہاؤس سے کہا جاتا ہے جی بھاری مقدار میں جدید اسلحہ برآمد ہوا ہے، اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسلحہ جب میں نے پوچھا ان سے، کہتے ہیں اسلحہ تو تھا لیکن وہ لائسنس والا، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا لائسنس والا ہے یا نہیں ہے، یا کتنا اس میں سے لائسنس والا ہے، کتنا بغیر لائسنس کے ہے۔ لیکن سنی تحریک پہ کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ پتہ خوری یا دیگر چیزوں میں الزامات یہ نئے نہیں ہیں، یہ پرانے الزامات بھی ہیں، سنی تحریک پر لگتے رہے اس طرح کے الزامات، اور نہ صرف لگتے رہے ہیں، کچھ ثابت بھی ہوا تھا، ماضی کی بات میں کر رہا ہوں۔ لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں سربراہ اعجاز قادری صاحب سے، میں نے بھی کچھ میرے خیال پچھلے سال کی باتیں، سال گزرا ہو گئے، بلکہ سال بھی نہیں ہوا، دو انٹرویو پیدر پہ مجھے کرنے کا ان سے موقع ملا، ان باتوں پر بات ہوئی تھی ان کی، تو وہ کہتے تھے کہ میں اہل سنت کے حوالے سے، اہل سنت کے اتحاد کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ کام کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان میں اس حوالے سے دورے بھی کروں، اور اتحاد کے حوالے سے بات کو آگے لے کر کے چلوں، اور جو فرقہ واریت کی جو لہر آتی ہے اس کو نہ آنے دیں ہم، اور اس کو بلکہ ایسے لوگوں کو ایسے دور رکھیں، بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، سمجھائیں، اور سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ کہ میرے ہم سے جو بات ہوئی تھی اس پر انہوں نے کہا تھا، لیکن اب یہ خبر آ گئی ہے تو اس پر ظاہر ہے، اب چونکہ ابتدائی خبر ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تفصیل آگے جا کے آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ جناب ہوا کیا ہے، اور کہا جاتا آدھا گھنٹہ تقریباً سربراہ اعجاز قادری صاحب کو بھی وہاں رکھا گیا، پھر وہ واپس آ گئے، قادری ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ اب میڈیا پہ خبریں بریک ہونا شروع ہو جائیں گی، ابھی سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہوئی تھی، جہاں سے ہم نے بھی اٹھایا، پھر ہم نے ایک شخصیت سے بات بھی کی سنی تحریک کی، اور کچھ چیزوں کی انہوں نے تصدیق بھی کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جس پہ میں نے کہا ضرور میں آپ سے بات کروں۔ اور پھر کس نے کہا کہ جی وہ حیدرآباد ضلع صاحب نے جو بات کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کراچی میں آج بھی کیا بانی متحدہ کے حوالے سے ان کا ووٹ بینک یا ان کے چاہنے والے موجود ہیں، تو انہوں نے جو جملہ کہا، وہ اس لیے میں اس خبر بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ان کی آج بھی فالوئنگ موجود ہے، اور لوگ ہیں یہاں ان کے چاہنے والے، فلاں 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 فلاں، اور یہ سارے جو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساتھی نغمہ لکھا، اس طرح کے بہت سارے بے شمار بہت سارے نعرے دیواروں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو یہ حیدرآباد ضلع صاحب کی ذہن کی تخلیق ہے، یا ان کے ساتھ جو اس زمانے میں لوگ ہوا کرتے تھے مل جل کے مشاورت سے، کہتے ہیں نا کہ جی وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ دیکھو یہاں کیا اور وہاں کیا۔ بہرحال ایک الگ کہانی۔ حیدرآباد ضلع صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی دیں ہمیں بھی انٹرویو، جتنے سارے انٹرویوز دے رہے ہیں تو ہم پہ خدا نہ خواستہ وہ بات مت کی دیجیے گا جی وہ تو کوئی پارٹی والوں کو انٹرویو کرتے ہیں، وہ تو فلاں کا انٹرویو کر لیا انہوں نے تو میں نہیں دیتا۔ ہم بھی چاہتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی، ہم تک بھی سوالات پہنچے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، امید کرتا ہوں کہ آپ جب دیں گے تو انشاءاللہ اس سوالات آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، اور بات کریں گے کراچی کی ترقی کے حوالے سے، کراچی کو بھی سب کو آگے لے کر کے کس طرح بڑھا جائے اس پر بھی، اور MQM کے حوالے سے بات کریں گے، فیوچر کیا ہے MQM کا۔ ایک سوال بلکہ پھر مجھے یاد آ گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ MQM کو آج کل کون چلا رہا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی باقی پارٹیوں کو جو چلا رہے ہیں وہی چلا رہے ہیں، اشارہ ان کا اس طرف تھا۔ تو بہرحال اس پر تفصیل بات کریں گے، لیکن ابتدائی خبر جو میں نے آپ کو دی، دونوں خبروں کو بہت اہم یاد رکھیے گا،
اور ان کمیونیکیشن کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب مزید ان کی ایکٹیویٹی شاید تیز ہوئی ہیں، ابھی کیونکہ ابھی رہائی 2 اہم لوگوں کی ان کی ہو گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے اور کراچی کے مسائل ہم بیان کرتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آپ سے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے اپنے لیے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے ضرور 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 آواز بلند کیا کیجیے، تاکہ کچھ تو مداوع ہو میرے اور آپ کے دکھوں کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت،